تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. سورہ آل عمران کی آیات نمبر 105، 106 اور 107۔ کیا فرقہ بندی کفر ہے؟ یہ سوال ہے۔ گزشتہ چند دنوں سے اس پر گفتگو ہو رہی ہے اور مجھ سے یہ کہا گیا کہ اس پر اپنا موقف بیان کروں۔ میں نے اس سے پہلے مسئلہ تکفیر پر کافی وضاحتیں پیش کی ہیں، لیکن موجودہ جماعت المسلمین کا یہ عقیدہ کہ فرقہ بندی کفر اور شرک ہے، اس پر اب تک کوئی وضاحت پیش نہ کر سکا۔ البتہ سلسلہ تبیان حق میں کہیں کہیں اس موضوع کو مختصراً بیان کیا۔ اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 106 کے ان الفاظ سے جماعت المسلمین نے، یعنی موجودہ جماعت المسلمین نے، یہ استدلال پیش کیا ہے کہ فرقہ بندی کفر ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ بات درست ہے؟ کسی بھی عقیدے کا حق ہونا یا باطل ہونا یہ سب سے پہلے قرآن مجید سے دیکھا جائے گا۔ لہٰذا جب ہم قرآن مجید سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد کفر کرنے والے کون لوگ ہیں، کیا اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والے، دل و جان سے اللہ کو اپنا رب ماننے والے، اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا شرک نہ کرنے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننے والے، ان کی احادیث پر عمل کرنے والے اور ان کی احادیث کی حفاظت کرنے والے اور ان کو لوگوں تک پہنچانے والے، صرف اس وجہ سے کافر کہلانے کے حقدار ہیں کہ وہ گروہ بندیوں میں اور ٹولیوں میں تقسیم ہو گئے؟ جب ہم یہ سوال قرآن مجید سے کرتے ہیں تو ہمیں جواب جو ملتا ہے وہ آیات میں آپ کے سامنے پیش کر کے آپ پر فیصلہ چھوڑتا ہوں کہ آپ خود فیصلہ کیجئے کہ کیا توحید اور سنت پر کاربند رہنے والا
صرف اس وجہ سے کافر ہوگا اور خارج ہو جائے گا اسلام سے کہ وہ کسی جماعت کا یا کسی تنظیم کا حصہ ہے؟ دیکھیے قرآن مجید اس معاملے پر ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 9 اور 10، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اور اگر مومنین کی دو جماعتیں، دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو تم ان کے درمیان صلح کرا دو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، پس اگر ان میں سے ایک جماعت، ایک گروہ دوسرے پر ظلم و زیادتی کرے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تو اس ظلم کرنے والی جماعت سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، پھر اگر وہ رجوع کر لے تو ان دونوں میں انصاف سے صلح کرا دو۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، یقیناً ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، سو اپنے بھائیوں میں ان کی لڑائی یا اختلاف کو دور کرنے کے لیے ان میں صلح کروا دیا کرو۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے درمیان ایک ایسے اختلاف کا ذکر کیا کہ جس میں وہ دو واضح گروہوں میں تقسیم ہو گئے، حتیٰ کہ تقسیم ہونے کے بعد ان میں باہم لڑائی ہو گئی، اور پھر بھی اللہ رب العزت نے، جیسا کہ امام بخاری نے کتاب الایمان میں اس آیت کو پیش کر کے باب میں نقل کیا ہے، وَسَمَّاهُمُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ نے ان دونوں جماعتوں کو مومنین کہا ہے، انہیں ایمان والا بتایا ہے۔ اور آگے چل کر اگلی آیت میں دوبارہ اس بات کا اعادہ ہوتا ہے کہ ایمان والے تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، یعنی صرف ظاہری طور پر ان کو ایمان والا نہیں سمجھا گیا بلکہ ان کو بھائی بھائی سمجھا گیا۔ دو الگ الگ جماعتوں میں تقسیم ہو جانے کے باوجود، باہم دست و گریباں ہو جانے کے باوجود، باہم لڑائی ان کے ہو چکی، اس کے باوجود ان کو مومنین بھی کہا، آپس میں بھائی بھی کہا، اور دیگر لوگوں سے یہ مطالبہ کیا کہ ان لڑنے والوں میں صلح کروا دیا کرو، یہ تمہارے بھائی ہیں، ایمان والے ہیں۔ معلوم ہوا کہ عقیدہ جب قرآن و سنت کے مطابق ہے، لیکن باہمی اختلاف کی وجہ سے دو جماعتوں میں، دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے ایسے لوگ، حتیٰ کہ آپس میں لڑ پڑے، پھر بھی ان کو قرآن کی اصطلاح میں مومن کہا گیا، بھائی کہا گیا، ایمان والے کہا گیا، کافر نہیں کہا گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ صرف گروہ بندیوں میں بٹ جانے کی وجہ سے کسی شخص پر یا کسی تنظیم پر یا کسی جماعت پر یہ فتویٰ صادر کر دینا کہ تمہارا بٹ جانا کفر ہے، تم اس بٹوارے کی وجہ سے، تقسیم ہونے کی وجہ سے کافر ہو چکے ہو، یہ قرآن کے فیصلے سے بالکل متضاد ہے، قرآن کے فیصلے کی یہ مخالفت ہے۔ اب سوال یہ ہے، اکفرتم بعد ایمانکم، یہ لوگ ہیں کون سے کہ جو ایمان لانے کے بعد کفر کرتے ہیں؟ اور یہی آیت کا وہ ٹکڑا ہے سورہ آل عمران کی کہ جہاں سے غلط فہمی نے جنم لیا ہے، اس کا ازالہ ضروری ہے۔ کسی بھی آیت کا ٹکڑا لے لینا یا کسی ایک آیت کو لے لینا اور اس پر اپنے عقیدے کی بنیاد رکھنا، یہ کم علمی ہے، یہ سطحی علم ہے، اور اسی کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، یہ آپ سب جانتے ہیں۔
ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید میں وہ تمام مقامات جہاں پر ایمان لانے کے بعد کفر کا ذکر کیا گیا ہے، ان تمام مقامات کا اچھی طرح سے جائزہ لیں اور اس کے بعد سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ لوگ ہیں کون سے جو ایمان لانے کے بعد کفر کرتے ہیں۔ زیادہ نہیں، تھوڑا سا ہی ہم پیچھے چلتے ہیں تو سورہ آل عمران کی آیات کا ایک سلسلہ ہے۔ آیت نمبر 100 اور 101 ہم لے لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اے ایمان والوں، اگر تم اہل کتاب کی کسی جماعت کا کہا مان لو گے تو وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں گے۔ ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں گے اگر تم اہل کتاب کی کسی جماعت کا کہا مان لو گے۔ یعنی اہل کتاب کی کسی جماعت کا کہا ماننے کا مطلب کیا ہے؟ وہ اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم کس طرح کافر ہو سکتے ہو ایمان لانے کے بعد؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، جبکہ تمہارے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جا رہی ہیں۔ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تم میں اللہ کا رسول موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لہٰذا تم کیسے کافر بن سکتے ہو ایمان لانے کے بعد؟ معلوم ہوا کہ ایمان لانے کے بعد کافر بننے کے لیے بندہ یا تو اللہ کی آیات کا منکر ہوگا یا پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا منکر ہوگا، تب جا کر وہ ایمان لانے کے بعد کفر کا مرتکب بنے گا، تب جا کر وہ ایمان لانے کے بعد کافر بنے گا۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جو شخص اللہ کو مضبوطی سے تھام لے گا تو وہی سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیا گیا۔ انہی آیات کے بعد وہ آیات کا سلسلہ ہے کہ جن میں یہ 3 آیات موجود ہیں جو میں نے ابتدا میں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، لہٰذا تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو باہم متفرق ہو گئے اور انہوں نے آپس میں اختلاف کیا واضح احکام اور دلائل کے آ جانے کے بعد۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ کون سے لوگ ہیں جن کی طرح ہو جانے سے ایمان والوں کو روکا جا رہا ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں جن کا ذکر پچھلی آیات میں آیا کہ اگر تم اہل کتاب میں سے کسی گروہ کا کہا مان لو گے تو وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں گے، لہٰذا تم ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اختلاف کیا، افتراق کیا، کھلے دلائل واضح بینات کے آ جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی آیات کے منکر ہو گئے، اللہ کے انبیاء اور رسول کی رسالت اور نبوت کے منکر ہو گئے۔ یہود نے موسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کے جو سلسلے تھے ان انبیاء کو تو مانا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے بعد انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا، اور خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے بھی وہ منکر تھے اور کافر تھے۔ انجیل کو بھی انہوں نے مسترد کیا، قرآن مجید کا بھی انکار کیا، لہٰذا وہ اس وقت تک تو ایمان والے تھے جب موسیٰ علیہ السلام پر ایمان وہ لائے، لیکن اس کے بعد انہوں نے آنے والے انبیاء اور رسل اور کتب سماوی کا انکار کر کے ایمان لانے کے بعد کفر کیا اور وہ کافر بن گئے۔ نصارہ نے کیا کیا؟ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تسلیم کر لیا، لیکن پھر ان کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کے منکر ہو گئے، قرآن کے منکر ہو گئے۔ ان کے پاس بھی جو آسمانی کتابیں ہیں ان میں تورات بھی ہے، زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے، اگرچہ تحریف شدہ ہے لیکن قرآن کے وہ منکر ہیں، اور اسی وجہ سے جب تک وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتابوں پر ایمان لائے،
انبیاء اور رسول کو مانتے رہے اس وقت تک وہ ایمان والے تھے. جب انہوں نے آنے والے رسول اور کتاب کو مسترد کر دیا تو وہ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے. تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا. یہ عذاب جو ان کو ملنے والا ہے ان یہود و نصارہ کو، اس دن کیا کیفیت ہوگی؟ یوم تبیض وجوہ، جس دن بہت سے چہرے چمک رہے ہوں گے، سفید ہوں گے، وتسود وجوہ، اور بہت سے چہرے سیاہ اور کالے ہوں گے. یہ قیامت کے دن کا تذکرہ ہے. قیامت کے دن جو لوگ ایمان والے ہیں، جو ایمان کی حالت میں مرے اور اسی حالت پر اٹھائے گئے، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، اور جو لوگ کفر کی حالت میں مرے، اسی حالت پر اٹھائے گئے، ان کے چہرے سیاہ اور کالے ہوں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو رہے وہ لوگ جن کے چہرے قیامت کے دن سیاہ ہوں گے، ان سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اب اپنے کفر کی وجہ سے عذاب کا مزہ چکھو. یعنی تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، تم پہلے ایمان کے دعوے دار تھے، پھر تم کافر ہو گئے. یہ کن سے کہا جا رہا ہے؟ دوبارہ سے قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں. سورہ آل عمران کی ہی آیات نمبر 98 اور 99. قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون، کہہ دیجئے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیات کے ساتھ کیسے کفر کر سکتے ہو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس پر گواہ ہے، وہ جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء، یہ بھی کہہ دیجئے آپ، اے اہل کتاب، تم اللہ کے راستے سے لوگوں کو کیوں کر روکتے ہو؟ ایسے لوگوں کو روکتے ہو جو ایمان لائے ہیں، اور تم اس کے راستے میں ٹیڑھ پن اور کجی کے متلاشی ہو، جبکہ تم جانتے ہو کہ یہ سیدھا راستہ ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. تھوڑا اور پیچھے چلتے ہیں، سورہ آل عمران ہی ہے، آیات نمبر 79 اور 80، اور آپ دیکھتے جائیے قرآن کا اسلوب. مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، کسی انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ اسے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرمائے. ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، پھر وہ بندہ جسے اللہ نے کتاب دی، حکمت دی اور نبوت عطا کی، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ اس کو تو دعوت میں کیا کہنا ہے؟ وَلَكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، بلکہ اسے یہ کہنا چاہیے کہ تم لوگ اللہ والے بن جاؤ، ربانی بن جاؤ، بندوں کے بندے نہ بنو، اللہ کے بندے بنو. بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ، کیونکہ تم اللہ کی کتاب کی تعلیم دیتے ہو. وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، اور اس لیے بھی کہ تم اس کے درس و تدریس میں مصروف رہتے ہو، تم پڑھتے ہو. وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور اس کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ وہ تمہیں یہ حکم دے کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لو. أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا جبکہ تم مسلم بن چکے ہو، تم اسلام قبول کر چکے ہو؟ وہی اسلوب ہے، ایمان کے بعد کفر، اسلام کے بعد کفر، لیکن کیسے؟ عقیدے کی خرابی سے. گروہ بندی کرنے والے، آپس میں تنظیموں میں، جماعتوں میں، ٹولیوں میں تقسیم ہونے والے، اگرچہ قرآن کے حکم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کی مخالفت کرنے کی وجہ سے گناہگار تو ہیں، معصیت میں تو ہیں،
وہ نافرمانی تو کر رہے ہیں، لیکن نافرمانی کرنے کی وجہ سے کسی گناہگار کو، کسی عاصی کو کافر نہیں کہا جا سکتا۔ کسی ایمان والے کو کافر کہنے کے لیے یا کسی شخص کے بارے میں یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ وہ ایمان کے بعد اور اسلام کے بعد کفر کا مرتکب ہوا ہے، اس کے لیے واضح دلیل ہونی چاہیے۔ جیسا کہ ان دو آیات میں بتایا گیا کہ اگر کوئی اللہ کا نبی لوگوں سے یہ کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، یا وہ یہ کہے کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب مان لو، تو پھر تم اسلام کے بعد اور ایمان لانے کے بعد کافر بن جاؤ گے۔ یعنی ایمان اور اسلام کے بعد کافر بنتا ہے بندہ جب اس کے عقیدے میں کفر یا شرک آ جائے۔ ٹولیوں میں تقسیم ہونے سے، جماعتوں میں تقسیم ہونے سے وہ گناہگار تو ہوگا، لیکن کافر اور مشرک اس کو نہیں کہا جا سکتا سوائے اس کے کہ کوئی واضح دلیل ہو۔ اور اب ہم ان دو دلائل کا جو پیش کیے جاتے ہیں ان کے بارے میں ہم سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا فرقہ بندی ایک ایسا جرم ہے کہ جس کو کفر اور شرک کہا جائے؟ کیا آیات سے یہ نتیجہ جو اخذ کیا گیا ہے موجودہ جماعت المسلمین کی طرف سے، کیا یہ عقیدہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، یا صرف آیت کے چند الفاظ کو لے کر پورے عقیدے کی بنیاد رکھی گئی ہے اور اس کی پشت پر قرآن کی کوئی آیت نہیں، کوئی حدیث نہیں، حتیٰ کہ قرآن کی آیات اس کے مخالف ہیں جو بتا رہی ہیں کہ جب ایمان والے دو جماعتوں میں تقسیم ہو کر لڑ پڑیں تو پھر بھی ان کو قرآن کی اصطلاح میں مومن کہا گیا، اور آپ ان کو کافر کہنے پر بضد ہیں، تو پھر قرآن سچا ہے یا آپ سچے ہیں؟ یقیناً ہمارا ایمان تو قرآن پر ہے۔